السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. معزز حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بہت قریب ہو گئے. دعا کریں سب سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک نصیب فرمائے. آمین. اس رمضان المبارک میں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جہاں پر عبادات ہونی چاہیے تھی، جہاں پر نوافل کی ادائیگی ہونی چاہیے تھی، جہاں پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرو سجود ہونا تھا، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ رمضان المبارک کے اندر تقاریر لگا کے سنتے ہیں، دن بھر وہی کام. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کیرم بورڈ منگوا کے گھر میں اس کو کھیلتے ہیں، اور اگر دھوپ زیادہ نکل آئی تو پھر کچھ رحم فرمانے والے باپ اور ماں ایسی ہوتی ہے، اچھا گھر میں نماز پڑھ لو. جہاں پر رمضان المبارک کے اندر ہم تمام کو کثرت سے عبادات کو قائم کرنا تھا، وہاں پر ہم یہ سب کرتے ہیں. اور پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو جو وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا. ارے بھائی، بندہ دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اس کے سامنے کھانے پینے کی حلال چیزیں پیش کی گئی، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. کیوں روزے سے ہوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے میں روزے سے ہوں. دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہا، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ افطاری کو جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، انتظام و انصرام میں لگ جاتا ہے کہ بھائی اب کھانے کے لیے بیٹھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے اتنے زیادہ طبی فوائد ڈاکٹروں نے گنوائے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی ایک علاقے ایسے ہیں جہاں پر ورت کا نام دے کر لوگوں کو وہ روزہ رکھوایا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. پوچھا گیا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس سے بہت ساری بیماریوں کا حل ہوتا ہے. کتنے لوگ رکھتے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں.
لیکن سوال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہر سال رکھتے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ وقف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بیماریاں ختم نہیں ہوتی، ہم بیمار پڑتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ افطار میں جو ہم لوگ ٹھوس لیتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور افطار کے وقت جو کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، پھر ہم اس میں لگ جاتے ہیں کھانے پینے میں اور جمع کرنے میں پھل فروٹس وغیرہ کو۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی برکت کو سمجھیں، اس مہینے کے تقدس کو سمجھیں، اس مہینے کی پاکی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو کتنا بلند و بالا، کتنا مقام و مرتبے والا بنا دیا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا ضیاع نہ کریں، بلکہ اس مہینے کے تقدس کو سمجھیں، اس مہینے میں برکتوں کو بٹورنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم جو معمولی ایسے دنوں میں ہی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں یا بڑی نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دیتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی بندہ چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ بندہ پھر سوچتے بیٹھ جائے، بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات بڑھا دیتا ہے، اس کی نیکیوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو ہم سمجھیں، اس مہینے کی برکت کو سمجھیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے۔ اسلاف کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ رمضان مل جائے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ رمضان مل جائے، اور رمضان میں جو عبادت کرتے تھے پھر رمضان کے بعد وہ 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو عبادت ہم نے کی ہے وہ قبول ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کے برکات، اس مہینے کے تقدس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر آپ تمام کو قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دوں تو آپ لوگ اگر قرآن کی ہی تلاوت کر لیں، قرآن کو ہی پڑھ لیں، فہم و بصیرت کے ساتھ دروس وغیرہ سن لیں، سمجھ لیں، تو یقیناً بہت زیادہ علم بھی حاصل ہوگا، بہت زیادہ نیکیاں بھی ملیں گی، اور بہت زیادہ کامیابی و کامرانی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے اندر بہت ساری کتابوں کا نزول فرمایا، لیکن 4 آسمانی کتابیں، ان میں سے سب سے آخری کتاب، سب سے زیادہ عزت و شرف والی کتاب، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی کتاب ہم تمام جانتے ہیں کہ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا؟ اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے تو یہ وہ کتاب ہے جو ہم تمام کے گھروں میں موجود ہے، طاقوں میں ہے، جھالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے اور بس وہ سجا ہوا ہے۔ گھر کے بڑے بزرگ، نوجوان نہیں، جوان نہیں، مرد آدمی نہیں جس کے باہوں میں طاقت و قوت ہے، بڑے بزرگ اس کو ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں 1-2 بار نکال کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھا جائے قرآن تو قرآن یہ ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کیا ہے؟ حقیقت میں قرآن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور دنیا جہان کے اندر جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ اب اٹھائیے دنیا کی جتنی دھارمک کتابیں ہیں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں اٹھائیے اور دیکھیے کہ ان کا حافظ کہیں موجود ہے؟ کہیں حافظ موجود ہے؟ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لیجئے، دنیا کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا اور یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب کا یہ حافظ ہے۔ لیکن قرآن کریم اٹھائیے، دیکھیے ہر علاقے میں اللہ کے فضل سے حفاظ کرام موجود ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اور قرآن کی برکت میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے تعلق سے بیان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب المبین کہلاتی ہے، کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب، آپ کے ہر سوال کا جواب اس کتاب کے اندر ہے۔ اور قرآن جو ہے نا راستہ دکھاتا ہے، راستہ۔ اس کتاب کے اندر سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ اچھا، اب جو ہے
ہم اس کتاب کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دنیا جہان کی ساری کتابوں کو اٹھا لیتے ہیں جن کو لوگوں نے بڑا بنا کر رکھا ہے، جن کتابوں کے مقام و مرتبے بڑھا کر رکھے ہیں، ان کتابوں کو ایک طرف رکھو اور اس آسمانی کتاب کو ایک طرف رکھو۔ اس کتاب کو ٹٹولنے والے اور اس کتاب کے اوپر نقطہ چینی کرنے والے بہت سارے نکلے۔ اٹھائیے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے زمانے میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، انہیں بہت زیادہ رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔ انہوں نے قرآن کریم کو ہم ایک طرف رکھیں، سوال کرو قرآن سے، اے قرآن بتا تجھے کب نازل کیا گیا؟ یہ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کو بیان کر دیا، اور چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے اس قرآن کو اللہ نے ہدایت بنا کر نازل کر دیا۔ دنیا جہان کی دوسری کتابوں سے سوال کرو، اے دنیا جہان کی دوسری مذہبی کتابوں بتاؤ تمہیں کب نازل کیا گیا ہے، یا تم نازل کردہ کتابیں ہو بھی یا نہیں ہو؟ ساری کتابیں خاموش۔ سوال کرو قرآن سے، دوسری کتابوں سے سوال کرو، اے کتابوں بتاؤ تمہیں کن لوگوں کے لیے اتارا گیا؟ کوئی جواب نہیں، ساری کتابیں خاموش۔ سوال کرو قرآن سے، قرآن بتا تو کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے؟ قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین، یہ کتاب تو متقیوں کے لیے نازل کی گئی ہے، دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ھدی للمتقین کا، دوسری ھدی للناس کا، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، دوسری جگہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، یعنی کوشش کرنے والے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت بنا دیا اس کتاب کو۔ سوال کرو دوسری کتابوں سے، اے کتابوں بتاؤ تم کیسی کتابیں ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ قرآن سے سوال کرو، اے قرآن بتا تو کیسی کتاب ہے؟ قرآن جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ قرآن جواب دے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ ذرہ برابر، ارے شک تو دور کی بات ہے، شک ہم کہتے ہیں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک ریب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور ریب جو ہے نا اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، کھٹک تک پیدا نہیں ہو سکتی، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں تمہیں ذرہ برابر ریب کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ سوال کرو دوسری کتابوں سے، یہاں تو قرآن کریم نے مہینہ بتا دیا، مہینہ بتا دیا کہ رمضان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور پھر رات میں اتاری گئی ہے یا دن میں اتاری گئی، اس کی بھی وضاحت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ سورۃ القدر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو دن میں اتاری گئی ہے، رات میں اتاری گئی، اس کو بھی واضح کر دیا گیا، یعنی اب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ یہ کتاب آئی کہاں سے، اس کتاب کو کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا، نزل بہ الروح الامین۔ اور کہاں نازل کیا؟ انسان کے کس عضو پر نازل کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے اس کتاب کو اے حبیب آپ کے دل پر نازل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ دل جو ہے وہ سب سے مقدس جگہ ہے، جسم کے تمام اعضاء میں سب سے مقدس جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں،
اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دے دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کریم کے اندر آج ہمارا معاملہ یہ، ہمارے سامنے اگر ہمارا بچہ جس سے ہم بات نہیں کرتے، ہمارے بھائی سے، اس کے بچوں سے ہمارا بچہ گھل مل جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ اس کے گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد پھر جب وہ ہمارے گھر آتا ہے تو ہمارے سامنے ہمارے دشمن کی تعریف کرتا ہے، جان جل جاتا ہے سننے کے بعد۔ ارے جس سے میں بات نہیں کرتا ہوں، جو میرا دشمن ہے، تو میرے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے، کیا ہے؟ ہمیں غصہ آتا ہے۔ بتائیے ابلیس اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جی ابلیس اللہ کا دشمن ہے۔ اور ابو لہب نبی کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جی ابو لہب بھی نبی کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر ابو لہب کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر کیا اور کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں کا نام لینے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا؟ کیا ان دونوں کا نام لینے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا؟ اس لیے کہ یہاں تو مدنی تاجیدار بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ قرآن کے حروف میں سے ابلیس بھی ایک لفظ ہے، اور ابلیس میں الف با لام یا سین 5 حروف ہیں۔ ابلیس میں 5 حروف ہے۔ کیا قرآن پڑھتے پڑھتے اگر لفظ ابلیس آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی 50 نیکیاں دے گا؟ جی اس کا جواب ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ابلیس کا نام لینے پر بھی 50 نیکیاں دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ ابلیس کا نام لے لیا بندہ بیٹھے بیٹھے، ابو لہب کا نام لے لیا بیٹھے بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو لہب کے نام پر بھی نیکی دے دی، ابلیس کے نام پر بھی نیکی دے دی۔ اس سے برکت والی کتاب ملے گی کہیں؟ اس سے برکت والی کتاب؟ ارے قرآن کے برکت کو واضح کرنے کے لیے اس سے بڑی چیز اور ہے کہ بندہ ابلیس کا نام لے لے، اللہ کے دشمن کا نام لے لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں دے دے۔ محمد کے دشمن کا نام لے لے اور اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں دے دے۔ اس سے بڑی برکت والی کتاب اللہ کی قسم کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں نے اسی کتاب کو چھوڑ دیا۔ آج ان سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ کریئر بنا رہا ہو، کیسے بنا رہے ہو؟ ڈاکٹری کر رہا ہوں، انجینئرنگ کر رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ۔ بھائی ہم علماء اکرام جو ہیں اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹری نہ کریں، انجینئرنگ نہ کریں، بڑے بڑے ڈگریاں نہ حاصل کریں، جائیے پڑھیے، قوم کا نام بلند کیجیے، روشن کیجیے، لیکن یہ کتاب ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ صحابہ نے جنگیں فتح کی، صحابہ نے دنیا فتح کر لی اس کتاب کو پکڑ کر۔ آج ہم اس کتاب کو چھوڑ کے دنیا فتح کرنے نکلے ہیں، صحابہ نے اس کتاب کو پکڑا، دنیا فتح کر لی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اور مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا جس کتاب کو انہیں پکڑنا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آ جائے تو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ جب کوئی نبی پر درود بھیجتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور بڑا کنجوس ہے وہ جو نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکت فیکم امرین، اے دنیا والے سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی 2 چیزیں کون سی ہے؟ جی 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، فائدہ کیا ہوگا؟ کون سی چیزیں ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، لن تضلوا، یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ کہا کہ تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول وہ 2 چیزیں کون سی چیزیں؟ کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنت رسول، میری سنت۔ آج ہم نے انہی 2 چیزوں کو چھوڑ دیا اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
بھائی ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر بھی کوئی بندہ اللہ کا قریبی بن سکتا ہے؟ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر بھی کوئی بندہ معزز و مقرب ہو سکتا ہے؟ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کوئی بندہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ جی کامیاب ہونا ہے اگر دنیا میں اور آخرت میں تو ان دو چیزوں کو پکڑنا پڑے گا۔ اور مسلمان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ ضرورت اس بات کے مسلمانوں کے ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جو کتاب دنیا جہان کے اندر بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطبہ، کیسے کیسے خطیب گزرے ہیں دنیا میں، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، ان تمام لوگوں سے کہتا ہے یہ کتاب کہ اگر تم میرے اوپر شک کرتے ہو اور اگر تم اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی ریب کرتے ہو، ذرہ برابر بھی کھٹک تمہارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، تو سنو آؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں۔ قرآن کیا چیلنج کرتا ہے؟ اس دور کے کفار و مشرکین کو بھی، اس دور کے یہود و نصارہ کو بھی، اس دور کے منکرین کو بھی، اس دور کے انکار کرنے والوں کو بھی، اس دور کے باغیوں کے لیے بھی قرآن نے یہ چیلنج کیا۔ اور یہ چیلنج صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ دنیا جب تک قائم ہے قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ان لوگوں اور ان باغیوں کے لیے ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن پر شکوک و شبہات کرتے ہیں۔ تھوڑے ایام پہلے ایک عالم نکلا، کہتا ہے قرآن میں 26 آیتیں ایڈ کر دی گئی ہیں، قرآن میں 26 آیتوں کو ملا دیا گیا ہے اور 26 آیتوں کو الگ کرنا چاہیے۔ اچھا قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، اور اے میری پیارے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کتاب کو نازل کیے ہیں تو حفاظت بھی ہم کریں گے، اللہ نے اعلان کر دیا۔ یہ آدمی شک کرتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، چینج ہو گئی، نہیں مانیں گے۔ اللہ کے کیسے کیسے طریقے ہیں، کیسے حفاظت کرتا ہے اس کتاب کی۔ حفاظ کرام آپ اٹھائیے دیکھیے دنیا جہان کے اندر ایک سال میں کتنے حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں، کتنے حافظ نکلتے ہیں مدارس اسلامیہ سے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت ایسے کی۔ آؤ دنیا جہان کے سارے لوگوں، تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، ہم اپنی کتاب لے کے آتے ہیں، اور ساری کتابیں جتنے قرآن کے مصحف ہیں دنیا کے اندر، سارے مصحف کو ایک میدان میں جمع کیا جائے، اور تم بھی اپنی ساری کتابیں لے کے آؤ، اور تم بھی اپنی ساری کتابوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد چلو اب ساری کتابوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ تم اپنی کتابوں میں آگ لگاؤ، ہم اپنی کتابوں میں آگ لگائیں گے، اور سارے مصحف جب دنیا میں جل جائیں، ساری کتابیں ختم ہو جائیں، تو پھر چلو اب دوبارہ دوسری کی تم اپنی کتابیں لکھو اور ہم اپنی کتابیں لکھتے ہیں، تم اپنی کتابیں پرنٹ کرواؤ، ہم اپنی کتاب پرنٹ کرواتے ہیں۔ ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ دنیا جہان کے سارے قرآن کے مصحف اگر جلا دیے جائیں، 15 منٹ بعد پھر اور ایک مصحف نکل جائے گا، اس لیے کہ بچے کے اندر دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ کتاب دنیا جہان کے ان باغیوں کے لیے چیلنج کرتا ہے کہ اے دنیا کے لوگ، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے، آؤ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان دنیا والوں سے، اگر تمہیں اس قرآن کریم کے اندر شک ہے، ذرہ برابر ریب ہے، تو جاؤ تم جمع ہو جاؤ، اور کون کون جمع ہو جاؤ، تم سارے کے سارے انسان جمع ہو جاؤ، انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی جمع کر لو، اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاؤ۔ اور اگر دونوں تم ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کے علاوہ تمہیں جس کو پکارنا ہے پکار لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اس جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام تم پیش نہیں کر سکتے۔ جب یہ چیلنج ان لوگوں تک پہنچا اور دیکھا کہ بھئی واقعی کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی کی رگ حمیت نہیں پڑ گئی، کسی کے اندر جسارت پیدا نہیں ہوئی، جرت ہی نہیں ہوئی کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر دے، اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج کیا، ہم یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے دنیا کے لوگوں، تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، چلو کوئی بات نہیں، اس قرآن کے 10 صورتوں جیسی کوئی صورت پیش کر دو، 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ جب کافر و مشرکین نے دیکھا کہ کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے، سارے لوگ خاموش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ
اگر تم 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے ہو تو 10 صورتیں بنا دو، اور اگر 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے ہو تو پھر تم اس قرآن جیسی ایک سورہ بنا دو۔ اور سورہ کا یہ مطلب نہیں کہ تم سورۃ البقرہ بنا دو، بلکہ سورہ آل عمران بنا دو، یا سورۃ النساء یا سورۃ المائدہ بنا دو، بلکہ تم سورۃ الکوثر یا سورۃ القدر یا سورۃ العصر جیسی چھوٹی سورہ بنا کر پیش کر دو۔ جب یہ چیلنج آیا تو سارے لوگ پریشان، ارے پورے قرآن کی بات بھی کوئی سامنے نہ آیا، 10 قرآن کی بات بھی کوئی سامنے نہ آیا، ایک سورے کی بات بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھا چیلنج نازل فرمایا، سب سے چھوٹی بات، سب سے چھوٹا کلام، سب سے چھوٹا جملہ اللہ نے کہا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے، ایک سورہ نہیں پیش کر سکتے، ایک آیت پیش کر کے دکھا دو، ایک جملہ پیش کر کے دکھا دو، اس قرآن کریم جیسی ایک بات پیش کر کے دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے چیلنج کیا، نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو نا، اللہ نے دیکھیں پہلے تو چیلنج کیا، اس کے بعد کہا نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ نہیں کر سکتے تم، اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جب تم نہیں کر سکتے ہو تو ڈرو اس آگ سے جس میں ہم تمہیں دھکیل دیں گے، جلا دیں گے اس میں جس کا ایندھن تمہیں اور ہم پتھروں کو بنائیں گے، ڈرو اس آگ سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ قرآن کا بیان کرنے کا طریقہ، قرآن کا اسلوب، قرآن کا انداز، کیا بولتا ہے قرآن، چیلنج کرتا ہے دنیا والوں کو، آؤ تم سارے کے سارے آؤ مجھ جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تم۔ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی پاورفل کتاب، اتنا زیادہ مقام و مرتبے والی کتاب، آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، سکسسفل ہو جائیں گے۔ کیا کر رہے ہو؟ بزنس کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ بلینر بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری چیزوں کے پیچھے مسلمان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر تمہیں دنیا بھی دے دی، آخرت بھی دے دی، پڑھو اس کتاب کو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت حسان بن ثابت کا زمانہ ہے، لوگوں نے پروگرام رکھا کہ آؤ شعراء، جتنے بھی شاعر ہو سارے کے سارے آؤ، اپنے اپنے اشعار پیش کرو۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شاعر شعر پیش کرتا، دوسرا شاعر جو ہے اس شعر میں غلطی نکالتا، سارے شعراء ایسے ہی کرتے، اور آخر میں جو جیت جاتا اس کو انعام دیا جاتا، جس کے شعر میں کوئی غلطی نہ نکلتی اس کو انعام دیا جاتا۔ ہوتے ہوتے حضرت حسان بن ثابت کی باری آئی، حضرت حسان بن ثابت آئے، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ اٹھا کر یہ کہا کہ یہ میرے اشعار ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کون اس کے اندر غلطی نکال پاتا ہے۔ حضرت حسان بیان کرتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مصروں والا پورا شعر نہیں ہوتا، یا تو شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے یا 4 مصروں کا ہوتا ہے، یا تو 3 مصرے ہیں۔ شعراء پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا شعر ہے کہ 3 مصرے ہیں، بات بھی مکمل ہے، ارے غلطی نکالے تو کیسے نکالیں، غلطی نکالے تو کہاں سے نکالیں، کوئی بھی شاعر سامنے نہیں آ رہا ہے کہ اس میں تو کوئی غلطی نکال ہی نہیں پا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت حسان کو انعام دیا جائے۔ ایک شاعر کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ مجھے 1 رات کا وقت دے دو، میں اس شعر کے اندر کوئی غلطی نکال دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح جانا، سارے لوگ چلے گئے، رات میں وہ ان 3 آیتوں کو لے کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ان 3 آیتوں میں وہ نقص نکالنے لگا، ان 3 آیتوں میں وہ خرابی نکالنے لگا، ان 3 آیتوں میں کوئی خامی نکالنے لگا۔ نکالتے نکالتے جب وہ تھک گیا، 1 ذرہ برابر خامی نہ نکلی،
تو پھر وہ صبح آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں سن لو، میں نے ان تمام اشعار کو دیکھا، ان تمام مصروں کو دیکھا، اس شعر کو دیکھا، کوئی خامی نہ نکلی، کوئی نقص نہ نکلا، کوئی کمی نہ نکلی، بات مکمل ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، بس ایک مصرے کی جو کمی تھی میں نے اس مصرے کو اس کے نیچے لگا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ شاعر بتا تو نے ان 3 مصروں کے بعد چوتھا کون سا مصرع لگایا ہے؟ اس آدمی نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ عربی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے بھئی یہ کیا ادب ہے، یہ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہونے کے لیے کافی ہے، عقلوں کو ششدر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ دنیا جہان جو ہے پریشان ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کریم کو وہ مقام و مرتبہ دیا جو دنیا جہان کی کسی بھی کتاب کو نہیں دیا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بلایا، زمین و آسمان کو بلایا، اے زمین اے آسمان آؤ، اچھا کیا کرنا ہے اب؟ یہ کتاب ہم تمہیں دیں گے، تم لوگ؟ زمین نے کہا اللہ اس کتاب کو اٹھانے کی جرت ہم میں نہیں ہے۔ آسمان نے کہا اللہ اس کتاب کو ہم نہیں لے سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بلایا، تم لے لو گے؟ انسانوں نے کہا ہم لے لیں گے۔ انسان لے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان نے کتاب لے لی لیکن انسان ظلومًا جہولا، ظالمًا جاہلا نہیں کہا، ظلومًا جہولا، اتنا بڑا ظالم اور جاہل ہے، لے لیا کتاب۔ اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے ظلومًا جہولا، سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا ظالم اس انسان کو کہا جو قرآن کریم کو پڑھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ جی، جو قرآن کریم کو پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ سب سے بڑے ظالم اور جاہل ہے جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی تم تلاوت کرو، اس کتاب کی تلاوت۔ وہ پورا قرآن اٹھا لیجیے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو جو ہے تم پڑھو، اللہ نے کہیں نہیں کہا اس کتاب کو پڑھنے کا حکم نہیں، اس کتاب کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا پڑھنے میں اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ جی بہت بڑا فرق ہے۔ پڑھنے میں آدمی پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھ لیا۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کہ بندہ اس کتاب کو پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلون، تلون عربی میں لفظ آتا ہے تلون، اس کا معنی ہوتا ہے اس اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے۔ تلون اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ تاکہ کسی موذی جانور کا وہ نوالا نہ بن جائے۔ اللہ نے کہا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کتاب کی تم تلاوت کرو، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو، اس کتاب کی اتباع کرو۔ اگر اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیچھے پیچھے نہ چلے تو ہو سکتا ہے موذی جانور اس کو اپنا نوالا بنا لے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا چھوڑ دیا تو سنو یہ یہود و نصارہ، یہ کافر و مشرکین تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے۔ قرآن کیا بولتا ہے؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پڑھنے کا حکم نہیں دیا، کہا اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کے پیچھے چلو گے تو پھر تمہاری حفاظت ہم کریں گے۔ کوئی موذی جانور، قرآن کہتا ہے یہ کافر و مشرکین، یہ یہود و نصارہ تمہیں ٹچ تک نہیں کر سکتے۔ جی تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے، تمہیں چھو تک نہیں سکتے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھائیں گے اور پتہ نہیں ادھر ادھر کے مسائل اٹھائیں گے، کیا کہتے ہیں برقع کا مسئلہ اٹھائیں گے، حجاب کا مسئلہ اٹھائیں گے، یہ سارے مسائل اٹھائیں گے، بولیں گے زبان سے، اپنی زبان سے یہ باتیں نکالیں گے اور تمہیں تکلیف دیں گے، لیکن تمہیں یہ چھو تک نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تمہیں مار نہیں سکتے، تمہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، چھو تک نہیں سکتے، یہ صرف وہ بول کر تمہیں تکلیف دیں گے۔
کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے برخلاف ہو کیا رہا ہے؟ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کہاں کہاں دنگے ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ تمہیں چھو نہیں سکتے, صرف زبان سے تکلیف دیں گے. یہ قرآن اعلان کرتا ہے, یہ وہ کتاب جو دنیا کی تمام کتابوں سے سچی کتاب, اس نے کہا کہ تمہیں یہ چھو نہیں سکتے, تمہیں کچھ نہیں کر سکتے, صرف زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے. لیکن آج مسلمان مارے جا رہے ہیں, مسلمان کاٹے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو دنگوں میں مارا جا رہا ہے. کتنے دنگے ہوئے؟ 2002 کا دنگا ہم نے پڑھا ہے, کیسے دنگے ہوئے, برما کے اندر کیسے مسلمان مارے گئے, آسام کے اندر کیسے مسلمان مارے گئے, کتنے فسادات ہوئے. مسلمانوں کو مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ کتنے مسلمانوں کو مارا گیا, زخمی کیا گیا, کاٹا گیا, بم سے اڑایا گیا, گولیاں چلائی گئی. سارے مسلمان, کتنے مسلمان مارے گئے. قرآن کہتا ہے یہ تمہیں چھو نہیں سکتی, یہاں تو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. در حقیقت یہ قرآن کریم یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر و مشرکین تمہیں چھو تک نہیں سکتے سوائے اپنی زبان کے تکلیف دینے کے, تو یہ در حقیقت ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو حقیقت میں مسلمان ہیں. جی, جو حقیقت میں مسلمان ہیں, جو حقیقت میں ایمان والے ہیں. قرآن کریم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین تمہارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. مسلمانوں, یہ وہ کتاب ہے جو بندہ سمجھ لے پھر سمجھتا رہ جائے گا. اور پھر آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کتاب کو چھوڑ دینے, اس کتاب کو سائیڈ میں رکھ دینے کو باعث سعادت سمجھ لی. ارے ہم نے تو ایسے نوجوان دیکھے کہ ایک نوجوان لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے جائیں گے. 3-4 نوجوان کھڑے تھے, کہہ رہے قرآن پڑھے گا, قرآن پڑھے گا. یہ معاملہ ہے جیسے کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو بہت ہی غلیظ اور گندی بات ہو. اچھی تو بات کیا کہ قرآن پڑھنے جانا ہے, قرآن پڑھے گا. اتنی عجیب و غریب کیفیت اور حالت ہو گئی. ارے بعد میں پڑھ لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اندر ہے کہ ہم ایک تو جب چھوٹے تھے تب قرآن کی طرف توجہ نہیں دیے, جب بڑے ہوئے احساس ہوا تو قرآن پڑھنے کو ہم شرمار محسوس کرتے کہ اب نہیں پڑھیں گے, اب بڑے ہو گئے, اب بڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف آئے, آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے میرے نبی کے صحابہ سنو, جاؤ مسجد میں نبی کا میراث بٹ رہا ہے, جاؤ نبی کی کوئی چیز بٹ رہی ہے. یہ صحابہ کے نبی تھوکتے بھی تھے تو صحابہ ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے. کہ وہ صحابہ نبی کا پسینہ بھی ضائع ہونے نہ دیتے تھے, نبی کلی کرتے تھے وضو کر کے تو وہ کلے کا جو پانی ہے اس کو بھی زمین میں گرنے نہ دیتے تھے. کیا صحابہ تھے. نبی کی کوئی چیز بٹ رہی ہو, یہ صحابہ کیسے پیچھے ہٹیں گے. ابو ہریرہ کی بات سنی, سارے صحابہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف گئے, جا کے دیکھا کہ کچھ تو نہیں بٹ رہی ہے. پھر دوبارہ آ گئے, آنے کے بعد کہنے لگے اے ابو ہریرہ کیا بات ہے, مسجد میں تو کوئی چیز بانٹی نہیں جا رہی ہے. در حقیقت مسجد میں قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی, قرآن کو پڑھایا جا رہا تھا, قرآن کو سمجھا جا رہا تھا. دیکھا جا کہ بھئی کوئی ایسی چیز تو ظاہری طور پر بانٹی نہیں جا رہی ہے. آ گئے ابو ہریرہ کے پاس, ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ آئیں گے. آنے کے بعد کہنے لگے ارے ابو ہریرہ کیا بات ہے, تم تو کہہ رہے تھے بانٹ رہے ہیں کوئی چیز اللہ کے نبی, کچھ تو ہے ہی نہیں. کہا یہ جو قرآن کریم ہے یہ نبی کا میراث ہے, اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور نبی کا میراث یہی ہے, یہی تو بانٹا جا رہا ہے نا, جاؤ اس کو لے لو, جاؤ لوٹو. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو نبی کا میراث کہا گیا, اور جو اس کو حاصل کر لے اس کو وارثین انبیاء کہہ دیا گیا. جو اس کو پڑھ لے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قاری کہہ دیا, نبی نے اس کو قاری کہہ دیا, صحابہ نے اس کو قاری کہہ دیا. جو بہترین آواز میں قرآن پڑھ لے اس کو پھر ہم قرۂ کرام کہتے ہیں, قاری کہتے ہیں. حافظ کی کتنی عزت و تکریم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی بدولت لوگوں کو عزتیں بخشی, لوگوں کو فتح یابی بخشی, لوگوں کو جلا بخشی. اسی کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں سر بلند کر دیا تھا. ایک دور میں, ایک دور ایسا تھا کہ اسی کتاب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلند و بالا بنا دیا تھا. اور آج مسلمانوں کی پستی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا. ارے قرآن پڑھ لو,
نہیں یہ کتاب ہم سے نہیں ہوتی. بایولوجی تم جانو, سائیکولوجی تم پڑھو, ہاں, اور پھر انجینئرنگ تم کرو, پی ایچ ڈی تم کرو, دنیا جہان کی بڑے بڑے فلاسفر اور کی باتیں پڑھ لو, فلسفی پڑھ لو, لاجک پڑھ لو, ساری چیزیں دنیا کی تم کر لو, چھوٹے چھوٹے آپریشن کے طریقے تم سیکھ لو, لیکن جب یہ کتاب کی بات آئے, بھائی وہ بدنصیب کتاب یہی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کی بات آئے تو کہتے ہو یہ کتاب ہم سے نہیں ہوگی. پڑھ لو بھائی کتاب. نہیں بھائی یہ تھوڑا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تھوڑا ہم توجہ نہیں دیا نا شروع سے, بڑی ڈھٹائی کے بے شرمی کے ساتھ بولیں گے پڑھ لو بھائی کتاب. نہیں پڑھے ہیں بچپن سے. پڑھ لو, اب پڑھ لو, سیکھ لو. کیا ہے نا بچپن سے توجہ, اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کہیں گے, سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کے مسلمانوں کے قرآن کریم کے مرتبے کو سمجھیں, قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں. دعا کریں پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تعالی کہ پروردگار عالم ہم تمام کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کو قرآن کریم کے مطابق جو ہے عمل کرنے والا بنا دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.